عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ عید کے چوتھے دن وکیل نے کاغذی کارروائی مکمل کر دی۔ اب نادرہ عرف نرگس اس کوٹھے اور جائیداد کی مالک تھی۔ لے نرگس، میں نے اپنی زندگی میں ہی تجھے سب کچھ سونپ دیا، اب تو چاہے تو مجھے بھی نکال دے۔ نیلم نے نادرہ سے کہا، تم مجھے جانتی ہو بوا، ورنہ اتنا بھروسہ کیوں کرتی مجھ پر؟ زندگی اس بازار میں گزری ہے۔ نیلم نے آہ بھر کر کہا، اعتبار اور بھروسہ تو میں خود پر بھی نہیں کرتی، مجبوری ہے، زندگی نے یہی سکھایا ہے مجھے۔ سب کچھ تجھے سونپ دیا، نقدی اور زیورات کے سوا۔ مجھے ان میں دلچسپی ہی کب ہے؟ مجھے تو اس جائیداد میں بھی دلچسپی نہیں تھی۔ جانتی ہوں، پھر بھی احتیاط کی، اپنی طاقت کے لیے بھی تو کچھ پاس ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک تو سب کچھ اب بھی تمہارا ہی ہے بوا۔ نیلم نے موضوع بدلا۔ ارے ہاں، تیری خبر تو بہت تیزی سے پھیل گئی۔ کل وہ سلیم صاحب آئے تھے تیرے، میں نے کہا نرگس کی طبیعت اب ٹھیک ہے، بلواؤں؟ کہنے لگے نہیں بھائی، وہ اب دل سے اتر گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے بوا، اور تو اور افسر تک بھی بات پہنچ گئی۔ یہ لڑکیاں بڑی ہی حرام زادیاں ہیں، پیٹ میں بات نہیں رکھتی ان کے۔ خیر اچھا ہی ہے، طوائف کے پیٹ میں کچھ رکنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے بوا، اور ان لڑکیوں کا احسان ہے مجھ پر۔ ہاں بوا، اور ایک بات میں بھی بتاؤں، رات مجھے نیچے فرش پر سونا پڑا۔ ارے وہ کیوں؟ چمپا مجھ سے کہنے لگی کہ تم اب کوٹھے کی مالک ہو، یہاں سونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا مالک ہوں تو میری مرضی، جہاں چاہوں سوؤں۔ اس پر وہ بولی تاکہ ہمیں بھی بیماری لگ جائے۔ نہ بھائی نہ، اب تم جا کر بائی جی کے کمرے میں سویا کرو، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی۔ اور اس نے مجھے اوپر سونے ہی نہیں دیا۔ کم بختوں کو عقل تو ہے ہی نہیں، نیلم نے ظالمانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ جہاں سے بیماری لگنی ہے وہاں تو شوق سے جائیں گی، اور جہاں سے لگنی نہیں وہاں احتیاط کریں گی۔ پھر وہ ایک لمحہ خاموش رہی، غور سے نادرہ کو دیکھتی رہی۔ اس پر تو دل دکھا ہوگا تیرا۔ نادرہ کھلکھلا کر ہنسی۔ میں تو الٹا خوش ہوئی بوا، مجھے تو نجات مل رہی ہے لعنت سے۔ تو اب تو کیا کرے گی؟ وہی کروں گی بوا جو تم نے کیا تھا، تمہارے ساتھ سویا کروں گی۔ اچھا ہے، میں تنہائی سے بہت گھبراتی تھی، پر ایک بات تو بتا، تجھے میرے ساتھ سوتے ہوئے ڈر نہیں لگے گا؟ اگر یہ ایسے لگنے والی بیماری ہوتی بوا تو میں اس پر لعنت بھیج دیتی۔ تم نہیں جانتی بوا میری روح پر کیسا بوجھ ہوتا۔ اب میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں، سمجھ سکتی ہوں۔ ایک اجازت چاہیے بوا، نادرہ نے اچانک کہا۔ اب بھی تجھے مجھ سے اجازت چاہیے ہوگی؟ نادرہ نے سنی انسنی کر کے کہا۔ میں چاہتی ہوں ارجمن بھی یہیں سویا کرے ہمارے ساتھ۔ نیلم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھ سے اجازت مانگ رہی ہے؟ ارے تو مجھے اس کمرے سے بھی نکال سکتی ہے، اور کوٹھے سے بھی۔ نادرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم جانتی ہو بوا، میں ایسی نہیں ہوں۔ اچھا اب دل چھوٹا نہ کر، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مجھے تو اچھا لگے گا، میرے لیے تو یہ گھر ہو جائے گا پہلی بار۔ وہ تم افسروں کا کچھ بتا رہی تھیں؟ عید رات کو بھٹی صاحب کے ہاں محفل سجتی ہے نا، وہاں اپنی لڑکیاں گئی تھیں، تیرے بارے میں پوچھا تو بدبختوں نے بیماری والی بات بتا دی۔ یہ افسر لوگ تو زیادہ ہی ڈرتے ہیں، اشراف سمجھتے ہیں نا خود کو۔ تو اگلے روز چیمہ صاحب آئے تھے میرے پاس، میں نے کہا حضور میں تو ہمیشہ خیال رکھتی ہوں آپ لوگوں کا، اسی لیے روک دیا نرگس کو۔ بڑے شکر گزار ہوئے، اس پر بھی خوش ہوئے کہ میں نے تجھے سب کچھ سونپ دیا۔ کہنے لگے نرگس سے کہنا کبھی کوئی مسئلہ ہو تو ہم حاضر ہیں۔ نادرہ نے سکون کی سانس لی اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے گندگی میں بھی صفائی کا اہتمام کیا۔ پر یہ لوگ ہیں بڑے کمینے، نیلم نے کہا۔ چیمہ صاحب کہنے لگے کہ بھٹی صاحب نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے آج کل، کچھ زیادہ ہی دماغ چڑھ رہا ہے۔ جی میں آتا ہے کہ نرگس کو ان کے پاس بھجوا دوں، زندگی بھر بیٹھے روتے رہیں گے۔ میں نے کہا رکاوٹ کیا ہے، کہو تو بھیج دوں، نرگس تو فارغ ہی ہے آج کل۔ تو بولا آخر میں نقصان تو اپنا ہی ہے، کہا لگا کر بولا ہم پیالاؤ ہم نوالا ہیں، آخر اسے کچھ ہوا تو دوسرے برتن خراب کرے گا نا، اور پھر کسی برتن سے ہمیں بھی وہی بیماری لگ گئی تو۔ میں نے کہا ہو بڑے سیانے تم۔ نادرہ نے خود بڑے اہتمام سے اس کمرے کی نئی سیٹنگ کی۔ مدتوں کے بعد اسے جیسے گھر میسر آیا تھا۔
ابتدا میں وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں نیلم مزاحمت نہ کرے، مگر یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئی کہ نیلم تو الٹا خوش ہو رہی ہے، بلکہ وہ اسے مشورے دے رہی تھی۔ اس رات نادرا نے ارجمن سے کہا، اب تم میرے ساتھ سویا کرو گی ہر رات؟ ارجمن نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، ہر رات۔ اب آپ شادی نہیں کریں گی کیا؟ اب ہماری شادی کبھی نہیں ہوگی۔ کیوں پھپھو؟ سب لوگوں نے ہمیں ناپسند کر دیا ہے نا۔ وہ تو خود اچھے نہیں تھے پھپھو۔ میں کراؤں گی آپ کی شادی اپنے شہزادے سے۔ نہیں پھپھو، ارجمن برا مان گئی۔ میں دیکھوں گی، دنیا میں شہزادوں کی کمی تھوڑی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اب ایسی پرواہ نہیں۔ تو اب یہ ہمارا کمرہ ہے؟ ہاں، ہمارا اور بوا کا۔ نیلم اس وقت کمرے میں نہیں تھی۔ ارجمن نے ناک چڑھا کر کہا، بوا کا کیوں؟ دیکھو گڑیا، کمرہ تو یہ اصل میں بوا کا ہی ہے۔ ان کی مہربانی، انہوں نے ہمیں جگہ دی ہے تو ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اب دیکھو نا، تم ترستی تھی میرے ساتھ سونے کو، اب روز سویا کرو گی میرے ساتھ، تو یہ بوا کی مہربانی ہے نا۔ اب تم ان سے کبھی بدتمیزی نہیں کرنا، عزت سے بات کرنا ان سے۔ ٹھیک ہے پھپھو، ارجمن نے کہا۔ پھر کچھ خیال آیا تو پوچھا، آپ مجھے کہانی بھی سنایا کریں گی نا؟ ہاں، کیوں نہیں، تب تو میں بوا کی بہت عزت کروں گی۔ مگر جب رات ہوئی اور نادرا نے ارجمن کو کہانی سنانا شروع کی تو وہ کہانی مکمل ہونے سے پہلے سو گئی۔ مہینوں بعد پھپھو سے لپٹ کر سونے کی حسرت پوری ہو گئی تھی۔ وہ ان کے لیے ایک مکمل نئے معمول کا آغاز تھا۔ وہ عبدالحق کی زندگی کا ایک ایسا دن تھا جسے وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اس نے تو وہ پورا دن ایسے گزارا تھا جیسے خواب دیکھ رہا ہو، حالانکہ وہ تعبیر ملنے کا دن تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں اور اس کی خوشی میں علاقے کے سب لوگ خوش تھے۔ مگر اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اس کی خوشی میں شریک سب لوگ درجہ بدرجہ رخصت ہوتے گئے اور اب اسے اکیلے ہی اپنی منزل کی طرف بڑھنا تھا۔ اس کا کمرہ آج سے اس کا کمرہ نہیں تھا، اب اس میں نور بانو بھی اس کی شریک کار تھی، اور آج تو وہ جملہ عروسی تھا۔ وہ اسے اہتمام سے سجایا گیا تھا۔ حمیدہ، رابعہ اور شہناز اس کے ساتھ دروازے تک آئیں۔ میں نے پانی کا جگ اور گلاس اندر رکھ دیا ہے صاحب، اور دودھ بھی، بھول نہیں جانا۔ رابعہ نے کہا۔ عبدالحق سے کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ اس کا حلق بری طرح خشک ہو رہا تھا اور دل عجیب طرح دھڑک رہا تھا۔ جا پتر، آج سے تیری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اللہ مبارک کرے۔ حمیدہ نے دعا دی۔ تم بھی آؤ نا اماں۔ عبدالحق کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پگلا کہیں کا، حمیدہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا پتر، اب ہم جا رہے ہیں، تو بھی آرام کر۔ وہ تینوں واپس چلی گئیں۔ عبدالحق انہیں واپس جاتا دیکھتا رہا۔ پھر اس نے پلٹ کر اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا، وہ جیسے اس کی قسمت کا راستہ تھا۔ ابھی ایک لمحے میں اس کے آگے بڑھ کر پٹ پر دباؤ ڈالنے کی دیر ہے کہ اس کی قسمت کھل جائے گی۔ وہ چند لمحے ہچکچاتا رہا، پھر آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اندر کا نقشہ کچھ بدلا ہوا تھا۔ آرائش کی خاطر مسحری کو دیوار کے پاس سے ہٹا کر کمرے کے درمیان لے آیا گیا تھا۔ مسحری کے چاروں طرف پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ مسحری پر پھولوں کی سیج تھی اور سیج پر وہ ایک سرخ چھوٹی سی گول سی گٹھری تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا کہ وہ خود بھی ہڑبڑا گیا۔ وہ بڑے اشتیاق سے مسحری کی طرف بڑھا۔ لڑیوں کے درمیان سے اس نے نور بانو کو دیکھا۔ نور بانو کو تو کیا دیکھتا، وہ اس لمبے سے گھونگھٹ کے پار دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں سے جھلکتی ہوئی چاندنی سی نظر آ رہی تھی۔ نور بانو کا سر اپنے گھٹنوں پر جھکا تھا۔ دروازہ تو بند کر دیں، گھونگھٹ میں سے آواز ابھری۔ آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، اس نے حیرت سے کہا۔ آپ نے کیسے دیکھ لیا کہ دروازہ بند نہیں ہے؟ صرف نظریں جھکی ہوئی نہیں ہیں بلکہ میری آنکھیں بھی بند ہیں، نور بانو نے شوخ لہجے میں کہا۔ مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا، لیکن سنائی تو کچھ دے رہا ہے۔ تو آپ نے ایسا کیا سنا کہ آپ کو کھلا دروازہ ہونے کا پتہ چل گیا؟ مجھے ایسے پتہ چلا کہ میرے کانوں نے کچھ نہیں سنا۔ وہی شوخ آواز، وہی لہجہ، میں سمجھا نہیں۔ دیکھے نا، مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز نہیں سنائی دی نا، اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ دروازہ کھلا ہے۔ اب آپ دروازہ بند کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ شامل ہو گئی۔ عبدالحق نے جا کر دروازہ بند کیا، چٹکنی چڑھائی اور واپس آ کر مسحری پر بیٹھ گیا۔ گھونگھٹ تو اٹھائیں، میں اپنے چاند کو تو دیکھوں،
اس نے فرمائش کی، یہ آپ کا کام ہے، میرا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں۔ عبدالحق نے گھونگھٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایسے نہیں، پہلے ہماری منہ دکھائی تو دیں۔ عبدالحق کو حمیدہ کی بات یاد آ گئی۔ اس نے شیروانی کی جیب سے مخمل کی ڈبیاں نکالی، اسے کھول کر انگوٹھی برآمد کی اور جھٹ سے نور بانو کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ لیجئے، اب تو ٹھیک ہے۔ اس نے گھونگھٹ اٹھایا اور دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ اس سکوت سے گھبرا کر نور بانو نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ اتنا حسین روئے زمین پر کوئی ہو ہی نہیں سکتا آپ کے سوا۔ عبدالحق کے محصور لہجے میں کچھ بات تھی۔ وہ الفاظ نہیں تھے، نور بانو کے لیے آب حیات تھے۔ وہ ابتدا سے جانتی تھی کہ وہ اوس سے کم تر شکل و صورت کی لڑکی ہے، مگر عبدالحق کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ آئینہ دیکھنے کو دل میں چلنے لگا۔ آپ بنا رہے ہیں مجھے؟ اس نے بڑے ناز سے کہا۔ خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں۔ نور بانو کی سماعت میں اپنی امی کی آواز گونجی۔ نکاح ایسی رحمت ہے کہ اللہ دلہنوں پر آسمان سے نور اتارتا ہے۔ ارے دلہن بن کر تو گدی بھی پری ہو جاتی ہے، اور میں بہرحال قبول صورت تو ہوں، نور بانو نے دل میں کہا۔ بس صورت تو کبھی بھی نہیں تھی میں۔ لیکن عبدالحق لاکھ بار بھی اس کی تعریف کرتا تو اس کے لیے کم تھا۔ آپ کی خوبصورتی لگتی ہوں میں، آپ کو خوبصورت لگتی ہوں میں، ورنہ من آنم کہ من دانم۔ اس نے کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ سے حسین کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میری باجی کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا آپ کا؟ بے ہوش ہو جاتے شاید۔ آپ کی باجی؟ ہاں، میری بڑی بہن حور بانو، جو آپ سے دیوانہ وار محبت کرتی تھیں۔ وہ اتنی حسین تھی کہ میں نے ان جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں اور حیران ہوں۔ آپ بھی تو ان سے محبت کرتے تھے۔ نور بانو کی یادوں کی راکھ میں ایک چنگاری نے سر اٹھایا۔ میں اور ان سے محبت؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کوئی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ آپ کوٹھے پر آتے تھے، دیر تک بیٹھے رہتے تھے، باجی آنگن سے آپ کو دیکھتی رہتی تھیں، تو آپ بھی تو انہیں دیکھتے ہوں گے۔ میں نے کبھی نیچے نہیں دیکھا۔ عبدالحق نے برا مناتے ہوئے کہا، میں ایسا کبھی نہیں رہا۔ کالج میں لڑکیاں بھی پڑھتی تھیں میرے ساتھ، اور ان میں سے بہت آزاد خیال انگریز لڑکیاں بھی تھیں۔ انہوں نے مجھے ورغلانے کی کوشش بھی کی، لیکن میں ایسا نہیں تھا، اور مجھے محبت اور ہوس کی تمیز تھی۔ میں محبت کو بہت اعلیٰ اور عرفہ جذبہ سمجھتا ہوں۔ تو پھر آپ کوٹھے پر کیوں آتے تھے؟ پہلی بار میں وہاں گیا تو پڑھنے ہی کی غرض سے تھا، کیونکہ وہ امتحانات کا عرصہ تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ وہ مغرب سے پہلے کا وقت تھا، مگر میں پڑھ نہیں سکا۔ پہلے ہی دن میں نے وہ آواز سنی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ آواز سے بھی، اور صاحب آواز سے بھی، اور جو پڑھا جا رہا تھا اس سے بھی۔ عبدالحق نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا وہ عربی زبان ہے اور قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ ایسے کیسے محبت ہو سکتی ہے آواز سے؟ پتہ نہیں، میری تو سمجھ میں بس یہی آیا کہ محبت اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ عجیب محبت ہے، دیکھے بغیر تو اللہ کو بھی ماننا ہوتا ہے نا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اور اسے عجیب محبت نہ کہو، وہ محبت سچی اور طاقتور محبت تھی۔ جب مجھے ویر جی سے پتہ چلا وہ عربی زبان ہے تو میں نے عربی پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ مولوی صاحب مجھے عربی پڑھانے لگے۔ بہرحال میں ہر شام کوٹھے پر پہنچ جاتا اور اس آواز کو سننے کے لیے۔ بھید کھل رہے تھے۔ باجی نے اسے دکھایا تھا کہ ایک بارش آدمی یاسین شریف کی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ ٹھاکر اوتار سنگھ سر جھکائے سن رہا تھا۔ وہ پورا منظر اس کی نگاہوں میں پھر گیا، لیکن راکھ سے چنگاریاں بھی سر اٹھا رہی تھیں۔ تو آپ کو اس آواز سے محبت ہو گئی تھی، اور آواز والی سے بھی؟ نور بانو نے پوچھا۔ جی ہاں، تو وہ تو میری باجی کی آواز تھی جناب، نور بانو نے بجھے لہجے میں کہا۔ ناممکن، میں کروڑوں آوازوں میں سے اس آواز کو شناخت کر سکتا تھا۔ وہ تمہاری آواز تھی۔ ہم تینوں بہنیں اس وقت میں قرآن پڑھتی تھیں، وہ آواز تمہاری تھی۔ بہرحال امتحان ختم ہونے تک وہ معمول جاری رہا۔ پھر میں مولوی صاحب کو گرمیوں کی چھٹیوں میں لے کر گاؤں چلا گیا۔ وہاں میں نے بہت تیزی سے عربی سیکھی۔
میں نے سوچا تھا کہ واپس آ کر سنوں گا تو شاید سمجھ سکوں گا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، مگر وہ میرے مقدر میں نہیں تھا۔ واپس آنے کے بعد میں ہر روز کوٹھے پر گیا، مگر میں نے وہ آواز پھر کبھی نہیں سنی۔ وقت کے حوالے سے نور بانو کو بھی بہت کچھ یاد آنے لگا۔ جس عرصے میں اوپر والے گاؤں گئے ہوئے تھے، اماں نے انہیں پڑھانے کے لیے استانی جی کی خدمات حاصل کر لی تھیں، اور استانی جی عصر کے بعد آتی تھیں، مغرب کے بعد واپس جاتی تھیں۔ ان کی وجہ سے تینوں بہنوں کا عصر اور مغرب کے درمیان قرآن پڑھنے کا معمول موقوف ہو گیا تھا۔ لیکن نور بانو کے لیے یہ یقین بہت اہم تھا کہ عبدالحق کو جس آواز سے محبت ہوئی تھی وہ باجی کی نہیں، اس کی تھی۔ اب یہ یقین کیسے حاصل کیا جائے؟ باجی تو مرنے کے بعد بھی اس کے دل کا کانٹا بنی ہوئی تھی۔ میں کیسے مان لوں کہ وہ میری آواز تھی؟ میری بات غور سے سنو۔ وہ آواز تو آج تک میری روح میں اتری ہوئی ہے، سماعت میں محفوظ ہے۔ محرومی کے باوجود ہر روز میں اس آواز کو سنتا تھا، اور مجھے معلوم تھا وہ تم تین بہنوں میں سے کسی کی آواز ہے۔ میں بس اس آواز والی سے سچی محبت کرتا تھا۔ میں نے خود کو جانچا بھی اس سلسلے میں نے تصور میں بدترین صورت کی لڑکی کو اس آواز کے ساتھ دیکھا، اور میری محبت کم نہیں ہوئی۔ پھر مجھے اپنی محبت پر یقین ہو گیا۔ نور بانو کو اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے، اور پھر وہ سانحہ ہوا، تمہاری دونوں بہنیں شہید ہو گئی۔ عبدالحق اپنی کہے جا رہا تھا۔ تب میں نے سوچا شاید آواز والی انہی میں سے ایک تھی۔ پھر میں نے رمضان کی اس مبارک چاند رات کو وہ آواز سنی۔ یاد ہے تمہیں؟ تم سورہ ملک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ آواز پہچان کر ہی تو میں بے خود ہوا تھا، ورنہ میں ایسے بے محابہ اوپر آ سکتا تھا بھلا؟ کبھی ایسا کیا تھا میں نے؟ نور بانو نے دل میں تائید کی۔ اسے عبدالحق کی وہ از خود ورفتگی آج بھی یاد تھی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اور اسی آواز کی دوڑ تھام کر میں نے حق کی گواہی دی۔ وہ تم ہی تو تھی نور بانو، تمہیں اللہ نے میرے لیے محفوظ رکھا تھا۔ تمہارا مجھ پر احسان ہے، مجھے اسلام تمہارے ذریعے سے ملا۔ میں برسوں سے تم سے محبت کرتا ہوں نور بانو۔ خوشی اور فخر سے نور بانو کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میرا عبدالحق سے رشتہ بالادستی کا ہے، اس نے سوچا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا، اور بات پوری طرح اس کی سمجھ میں آ گئی۔ میں نے مان لیا، یقین کر لیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے سرگوشی میں کہا۔ حیرت ہے کہ مجھے پہلے کیوں یاد نہیں آیا۔ واقعی تینوں بہنوں میں صرف میں تھی جو بلند آواز میں قرأت کرتی تھی۔ باجی کی آواز تو گھر میں بھی مشکل سے سنائی دیتی تھی، صرف میری آواز کوٹھے تک جا سکتی تھی۔ اور ہاں، جن دنوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان دنوں باجی کا قرآن پڑھنے میں دل کہاں لگتا تھا۔ وہ قرآن پڑھنے کے بجائے وضو کے بہانے بار بار جا کر آپ کو دیکھتی تھیں۔ سچ کہتے ہیں آپ؟ عبدالحق خوش ہو گیا۔ تم بھی مجھ سے محبت کرتی تھی نور بانو؟ جی ہاں، لیکن اس سے زیادہ نفرت کرتی تھی آپ سے۔ عبدالحق کو جھٹکا لگا۔ محبت سے زیادہ نفرت؟ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ایک ہندو سے محبت کیوں ہوئی؟ میں چڑھتی تھی آپ سے، شدید نفرت کرتی تھی، اس لیے کہ آپ کی محبت کو ختم نہیں کر پاتی تھی۔ تو یہ تو تمہاری دین داری ہے، خوف خدا کا ثبوت ہے۔ نور بانو نے امی اور باجی کی یقین کے بارے میں اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ جنہیں یقین تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، جنہیں یقین تھا کہ ہندو ہونے کے باوجود وہ مشرک نہیں ہے، یہ بتا کر وہ اپنی پوزیشن کمزور کیوں کرتی؟ اچھا، آج تم مجھے پھر سورہ ملک سناؤ، اسی طرح عبدالحق نے فرمائش کی۔ نور بانو جھنجھلا گئی۔ اس رات میں ایسی فرمائش، عجیب غیر رومانی آدمی ہے یہ، مگر بظاہر اس نے خوش دلی سے کہا، اس وقت کیسے سنا سکتی ہوں میں؟ کیوں؟ کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھے نا، مجھے یاد تو ہے نہیں، قرآن حفظ تو کیا نہیں ہے میں نے، تو قرآن یہاں موجود ہے نا؟ وضو تو کرنا ہوگا مجھے، ابھی تھوڑی دیر بعد وضو کر کے سنا دوں گی۔ ٹھیک ہے، ایک بات بتائیے، نور بانو نے اچانک کہا۔ امی نے آپ کو نیچے آنے کی اجازت دے دی تھی، پھر آپ کبھی نیچے کیوں نہیں آئے؟ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اگر آ گیا ہوتا میں اس وقت اس طرح تمہارے پاس نہ ہوتا۔ میں سمجھی نہیں۔ ماں جی کو میں بھی سچ مچ ماں ہی سمجھتا تھا، عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا۔ انہوں نے مجھے اجازت دی کہ میں جب چاہوں نیچے آ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہاں کوئی مجھ سے پردہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے بڑا مان دیا مجھے۔
اب ان کا بیٹا ہونے کے ناطے میں ان کی بیٹیوں کا بھائی ہی ہو سکتا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ان میں سے کوئی ایک وہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ نیچے آتا تو مجھے اس محبت سے دستبردار ہونا پڑتا، ورنہ ماں جی کا اعتماد کا خون ہوتا۔ مجھے نہ یہ گوارا تھا اور نہ وہ، تو بہتر یہ تھا کہ میں دور ہی رہوں۔ اس لمحے نور بانو کو شدت سے اس پر پیار آیا۔ کیسا سچا اور کھرا آدمی تھا وہ، اور وہ اسے کتنا برا سمجھتی تھی۔ اچھا ہی ہوا کہ آپ نیچے نہیں آئے، اس نے کہا، ورنہ باجی کو دیکھتے تو ان سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ عبدالحق نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک بات کہوں، تم شاید محبت کو سمجھتی نہیں ہو۔ حسین لڑکیاں تو میرے کالج میں بہت تھیں، مگر میرے لیے صورت، شکل اور جسم کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مجھے تو قرآن پڑھنے والی اس آواز سے محبت ہوئی تھی۔ اب وہ جیسی بھی ہوتی، مجھے پوری دنیا سے بڑھ کر محبوب ہوتی، اور ہے۔ آپ نے باجی کو نہیں دیکھا کبھی؟ کیسے دیکھتا؟ میں کبھی نیچے آیا ہی نہیں، اور مجھے لڑکیوں کو دیکھنے کا شوق بھی نہیں رہا۔ مگر اس قیامت کی رات آپ نیچے ہمارے گھر آئے تھے، نور بانو نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ قیامت بھی کہہ رہی ہو، اور پھر پوچھتی ہو میں نے تمہاری بہنوں کو دیکھا تھا یا نہیں؟ عبدالحق نے شکایتی لہجے میں کہا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کو دیکھ سکے گا بھلا؟ اس رات میں پہنچا تو وہاں صرف لاشیں تھیں، اچھوتی اندیکھی معصوم لڑکیوں کی برہنہ لاشیں۔ میں انہیں دیکھ سکتا تھا بھلا؟ میں نے بس لاشوں پر چادریں ڈالیں، پھر سسکیوں کی آوازیں سن کر تمہیں تلاش کرنے لگا، اور سوچو تم زندہ تھیں۔ تمہیں میں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اوپر لے گیا، لیکن دیکھا تو میں نے تمہیں بھی نہیں۔ تم وہاں ہمارے ساتھ رہیں، میرے ساتھ سفر کیا بے پردہ، پھر یہاں ہمارے ساتھ رہیں۔ میں نے تو کبھی تمہیں نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں نے تمہیں پہلی بار اس رات دیکھا جب میں تمہارے چچا جان کی تلاش میں ناکام ہو کر لاہور سے واپس آیا، اور تم نے میری خبر لی۔ سنیں، میرا کوئی غلط مطلب نہیں تھا، پھر بھی آپ مجھے معاف کر دیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک بار میں پھر یہ بات بتا دوں، دنیا کی حسین ترین لڑکی بھی آپ جیسی حسین نہیں ہو سکتی۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ آپ دنیا کی بدصورت ترین لڑکی ہوتی تب بھی مجھے اتنی ہی محبوب ہوتی۔ اور سنیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا، میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا۔ اتنے یقین سے نہ کہیں یہ بات، نور بانو نے شوخ لہجے میں کہا۔ چچا جان کے معاملے میں جھوٹ بول چکے ہیں آپ، اللہ معاف کرے، لیکن وہ بھی آپ ہی کی بہتری کے لیے تھا۔ میری بہتری کے لیے مجھے دنیا کی حسین ترین لڑکی بھی تو بنا سکتے ہیں آپ۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، چاہے تم اس پر یقین کرو یا نہ کرو۔ نور بانو کو اس کے لہجے میں ہلکی سی خفگی محسوس ہوئی۔ میں آپ کو دنیا کا سب سے سچا اور اچھا انسان سمجھتی ہوں جناب، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ بہت بہت شکریہ۔ عبدالحق مسیح سے اترنے لگا تو نور بانو نے بے ساختہ کہا، ارے کہاں چلے آپ؟ وضو کر کے آؤں، شکر کے 2 نفل تو ادا کروں، اتنی بڑی نعمت دی ہے مجھے اللہ نے۔ عبدالحق نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نور بانو پھر جھنجھلا گئی، کیا تنہائی اور خلوت کبھی نہیں ملے گی مجھے؟ کچھ نہیں تو اللہ میاں ہی بیچ میں آ جائیں گے، یہ سوچتے ہوئے وہ ڈری تھی۔ لیکن اس وقت عبدالحق کا دور جانا اسے گوارا نہیں تھا۔ جلدی کیا ہے، نفل تو مجھے بھی ادا کرنے ہیں، اس نے کہا، تو آ جاؤ، تم بھی وضو کر لو، ابھی ذرا دیر میں کریں گے، 2 باتیں تو کر لیں۔ ایک بات مجھے پوچھنی ہے آپ سے۔ عبدالحق پھر اس کے قریب ہو گیا۔ پوچھو۔ شرم آتی ہے مجھے، کیسے پوچھوں؟ نور بانو نے نظریں جھکائیں۔ اب مجھ سے کیسی شرم؟ اب تو میں تمہارا ہوں اور تم میری ہو۔ واقعی؟ نور بانو نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ آپ کبھی مجھے بے شرم تو نہیں کہیں گے نا؟ کبھی بھی نہیں، کسی حال میں بھی نہیں۔ یہ بتائیں، اس دن شیڈ میں آپ نے مجھے لپٹایا تو آپ کو میں کیسی لگی؟ نور بانو نے پوچھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ لمس کیا تھا؟ ایک دھماکہ تھا جو عبدالحق کے وجود میں ہوا۔ پھلجھڑیاں سی پھوٹنے لگیں۔ ابھی بتاتا ہوں، اس نے کہا، اور اس کی آواز میں خفیف سی لرزش تھی۔ اس نے بتی بجھا دی اور نور بانو کو لپٹا لیا۔ اسی لمحے اس نے سمجھا، رات پردہ پوش۔ میری بات کا جواب نہیں دیا آپ نے؟ نور بانو نے خوابناک لہجے میں کہا۔ پہلے تمہیں دریافت تو کر لوں، پھر جواب بھی دوں گا۔ اور نہ جانے کتنی دیر بعد جب وہ دونوں بے سود لیٹے تھے تو نور بانو نے اپنا
سوال دہرایا۔ تم پوری کائنات ہو، اسرار سے بھری، میں ساری عمر تمہیں کھوجتا رہوں گا لیکن شاید پوری طرح سمجھ نہیں سکوں گا، عبدالحق نے نیند بھری آواز میں کہا، اور اس کے چند ہی لمحوں کے بعد وہ بے خبر سو چکا تھا۔ نور بانو اب بھی جاگ رہی تھی، وہ احساس طمانینت سے سرشار تھی۔ یافت کے سفر کے دوران عبدالحق مسلسل زیر لب کچھ کہتا رہا تھا۔ اس نے سننے کی کوشش کی اور بالآخر سن لیا۔ وہ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ، ہر مرحلے وار رفتگی کے ساتھ لہجے میں ایک ہی بات کہتا رہا، خدا کی قسم تم سے حسین کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیسی حسین ہو تم، حسین اور پراسرار۔ نور بانو نے سمجھ لیا تھا کہ عبدالحق کو ساری عمر اپنا متی بنائے رکھنے کے لیے اس کے پاس دو ہتھیار ہیں۔ ایک تو یہ احسان کہ عبدالحق کو راہ ہدایت اور اس کی آواز کے حوالے سے ملی تھی، پہلے قدم سے لے کر منزل تک، اور دوسرا ہتھیار اس کا جسم تھا جو عبدالحق کو محصور کر دیتا تھا، اسے عمر بھر اس کی شادابی کا خیال رکھنا تھا۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے وہ بھی سو گئی۔ عبدالحق کی آنکھ کھلی تو کھڑکی کے پردے پر منعکس ہوتی دھوپ نے اسے بتا دیا کہ دن چڑھ چکا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، اس کی نظر سوئی ہوئی نور بانو کی بے ترتیبی پر پڑی تو اس نے جلدی سے چادر برابر کر دی۔ وہ بیٹھ کر سوچتا رہا، دل میں اداسی اور تعصب قطرہ قطرہ گر رہا تھا۔ ٹپ ٹپ، یہ کیا ہو گیا؟ دل میں پچھتاوے نے ڈنک چبویا، کیا کیا سوچا تھا میں نے اور یہ کیا ہو گیا؟ وہ بہت محدود پیمانے پر ہونے والی ایک نجی محفل عیش تھی جو ایک ایسے افسر کے اعزاز میں برپا کی گئی تھی جس کا تقریباً 4 سال پہلے کراچی میں تبادلہ کر دیا گیا تھا، اور تب سے وہ اب پہلی بار لاہور آیا تھا۔ اس افسر کا نام عارف تھا۔ وہ یقیناً ادھیڑ عمر ہوگا لیکن دیکھنے میں جوان لگتا تھا، خوش شکل بھی تھا اور خوش گفتار بھی۔ افسر ہوتے تو پڑھے لکھے ہی ہیں نا، سب کچھ تھا، مگر عارف تماش بین کہیں سے نہیں لگتا تھا۔ اس کے انداز میں شائستگی اور رکھ رکھاؤ تھا۔ اس کے میزبان اسے پروفیسر کہتے تھے۔ سمن کو وہ حیرت انگیز لگا۔ پہلے دور میں دور شراب چلا اور ساتھ میں موسیقی اور رقص کی محفل بھی، اور پھر جب آوازیں قدرے لڑکھڑانے لگیں تو بھٹی صاحب نے کہا، بھائی اب تو یا شیخ ہو جائیے، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ۔ عارف نے گنگناتے ہوئے کہا، سب سے پہلے تو میں ہی دیکھ رہا ہوں، دیکھ لے میرے یار، تیرے نخرے بہت ہیں۔ شفاعت بھٹی نے عارف سے کہا، وہاں وہ 6 مرد تھے اور 6 ہی عورتیں، اس کے علاوہ جو تھے وہ یا تو سازندے تھے یا بھٹی کے خدمتگار۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں بڑا افسر ہوں۔ عارف نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں پتہ ہے مجھے، انٹرویو لینے کی عادت ہو گئی ہے تجھے۔ ملک صاحب بولے، عجیب آدمی ہے یار۔ چیمہ صاحب بولے، طوائفوں کو بھی انٹرویو کے بغیر اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں دیتا تو؟ نہ، بری بات، ایسے نہیں کہتے۔ عارف نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، اس لفظ کو تم ایسے ادا کرتے ہو جیسے یہ گالی ہو۔ ابے پروفیسر، گالی ہی تو ہے یہ لفظ ہے ہی برا۔ اپنی بیوی کو کہہ کر دیکھ، پھر پتہ چلے گا۔ بیوی کو اسی لفظ کے قابل نہیں سمجھتا، ورنہ ضرور کہتا۔ عارف نے کہا، اور سنو، لفظ برے نہیں ہوتے، ان کی ادائیگی اور لہجے انہیں برا بناتے ہیں۔ اسی لفظ کو اچھی طرح بھی تو ادا کیا جا سکتا ہے۔ طوائف، اس نے گویا کہہ کر دکھایا، تجھے تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوا؟ نواز بولا، اس کے لیے احساس کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ ہم کیا یہاں فلسفیانہ گفتگو کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ نواز نے احتجاج کیا، تم مجھے میرا کمرہ دکھا دو۔ عارف نے کہا۔ شفاعت بھٹی نے سکون کی سانس لی، یہ سامنے والا کمرہ تیرا ہے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، بس تو میں چلا۔ بوتل تو لے لے، تمہیں پتہ ہے میں ایک ساتھ 2 نشے نہیں کرتا، دونوں ایک دوسرے کو مائنس کر دیتے ہیں۔ عارف نے انگلی نچاتے ہوئے کہا، اور ہاں، امیدواروں کو ایک ایک کر کے بھیج دینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ ہم تیرے چپڑاسی ہیں سالے، مقصود نے چیخ کر کہا۔ مہمان نہ ہوتا تو بتاتا سالے کو۔ چپ ہو جا، بھٹی نے اسے ڈپٹا، پیتے ہوئے یہ خیال تو رکھا کر کہ چڑھ نہ جائے، چڑھے گی نہیں تو مزہ کیا؟ شفاعت بھٹی نے ایک لڑکی کو اشارہ کیا، وہ عارف کے کمرے میں گئی، لیکن وہ چند ہی منٹ میں واپس آ گئی۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ یہ سالہ 1 گھنٹے تو ہمیں لٹکائے رکھے گا۔ نواز نے کہا، یہ نہ بھولو وہ ہمارا مہمان خاص ہے۔
शफात भट्टी ने तनबीही लहजे में कहा। फिर उसने समन को कमरे में जाने का इशारा किया। कमरे में दाखिल होते ही समन का दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। वो इस शख्स से मरूब हो गई थी और सच्ची बात ये कि वो उसे अच्छा भी लगा था। वो इसी बात से डर रही थी क्योंकि इस पेशे में किसी को पसंद करना नुकसान का ही सौदा होता है। समन इसके पास बैठ गई। वो चाहती थी कि वो उसे मुंतखब कर ले। क्या नाम है तुम्हारा? सुमन। खूबसूरत। तुम्हें तो सूंघना होगा, आरिफ ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सुमन को अजीब सा लगा लेकिन अच्छा भी लगा। किसी ने कभी उसकी ऐसी तारीफ नहीं की थी। हाथ बढ़ाऊं अपना? सुमन ने हाथ बढ़ाया तो उसने थाम लिया, ऐसे जैसे उसकी नब्ज देख रहा हो। चेहरे पर किसी डॉक्टर ही की तरह गौर व फिक्र का तासुर भी था। फिर उसने इसका हाथ छोड़ दिया। हिद्दत भी है और नब्ज भी तेज़ हो गई है, यानी दिल बवक्त ज़रूरत ज़्यादा धड़कना जानता है। उसने डॉक्टर ही के अंदाज में तबसरा किया। इसके लम्स में सुमन को शराफत और तहजीब महसूस हुई। उसे बहुत अच्छा लगा। यह अंदाज उसके लिए बिल्कुल नया और अछूता था। अरे गर्दन पे नीचे की तरफ यह खूबसूरत ब्राउन तिल भी है। आरिफ ने हाथ बढ़ाकर उस तिल को उंगली से छू लिया। इस बार सुमन अपने चेहरे पर अचानक तेजी से लपकने वाली सुर्खी और तमतमाहट को रोक नहीं सकी। बहुत खूब, अब प्लीज़ एक जहमत करो, जाकर दरवाज़ा बंद कर दो, आरिफ ने कहा। सुमन उठी तो उसके जिस्म में खफीफ सी लर्जिश थी। ये कैसा शख्स है जिन्हें सिर्फ चंद लम्हों में उसे तवाइफ से औरत बना दिया है। उसने जाकर दरवाज़ा बंद किया और चुटकनी चढ़ा दी। बाहर मौजूद तमाम लोगों ने सुकून की सांस ली। चलो जी, जान छूटी, मकसूद ने बुलंद आवाज़ में कहा। सुमन फिर वहीं जा बैठी। उसने अपने दामन की तरफ हाथ बढ़ाया तो आरिफ ने उसे रोक दिया। इसकी ज़रूरत नहीं, हम अच्छे दोस्तों की तरह बातें करेंगे। रात बहुत पड़ी है। सुमन ने चंद लम्हे सोचा, फिर बोली, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं लगेगा आपको? जब हम अच्छे दोस्त हैं तो बुरा लगने का क्या सवाल। अभी तुमने मेरे दोस्तों को नहीं देखा, कैसे बर्दाश्त कर रहे थे मुझे, और मैं भी ऐसे ही उन्हें खंदा पेशानी से बर्दाश्त करता हूँ। तुम जो चाहो पूछ सकती हो, मगर पहले आराम से बैठ जाओ। थकन हो तो बिला तकल्लुफ लेट भी सकती हो तुम। नहीं शुक्रिया। अच्छा तो ये तकिया ले लो और आराम से पाँव फैलाकर बैठ जाओ। आरिफ ने इसकी तरफ तकिया बढ़ाया। सुमन ने तामील की और आराम से नींद दराज हो गई। नाचने की वजह से वाकई थकन हो गई थी। हाँ, अब पूछो, क्या पूछ रही थी तुम? अब आप मुझसे मेरी कहानी सुनना चाहेंगे? आरिफ हंसने लगा। गलत समझी तुम, मैंने कहा ना हम अच्छे दोस्तों की तरह बातें करेंगे। और जहाँ तक कहानी का ताल्लुक़ है तो इस दुनिया में हर शख्स की एक कहानी है। यहाँ तो कहानियाँ ही कहानियाँ हैं, किसी हद तक एक जैसी और कहीं कहीं मुख्तलिफ। तुम इस वक्त तक यहाँ हो तो ये भी एक कहानी है, मैं इस वक्त यहाँ हूँ तो ये भी एक कहानी है। वाकई, सुमन ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। हाँ, और जब हम दोस्त बनकर बातें करेंगे तो कहानी बेतरतीबी के साथ कहीं कहीं से खुलेगी। ये अच्छा भी लगेगा। अजीब आदमी हैं आप। ये बात नहीं, एब नॉर्मल लोगों के दरमियान में एक नॉर्मल आदमी हूँ। अजीब क्या लगा तुम्हें मुझ में? एक तिल की बुनियाद पर मुझे पसंद कर लिया? आरिफ फिर हंसने लगा। नहीं, तिल तो एडिशनल क्वालिफिकेशन था। मेरा मतलब है इजाफी काबिलियत। मैंने तो तुम्हारी नब्ज चेक करके मुंतखब किया था। नब्ज से क्या चेक किया था आपने? केमिस्ट्री। अपने लम्स पर तुम्हारा रद्द अमल। मेरे छूते ही तुम्हारे दिल की रफ्तार बढ़ी, जिस्म में हिद्दत पैदा हुई। इसका मतलब था तुमने मुझे कबूल कर लिया है। तुम्हें मैं अच्छा लगा हूँ, तुम्हारे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई है। इसकी परवाह कौन करता है? सुमन ने उदासी से कहा। यह तो ज़रूरत पूरी करने की बात है। मैं इस बात की परवाह करता हूँ। मेरे लिए इसकी अहमियत है और इसकी वजह भी है। हो सकता है रात ख़त्म होने से पहले तुम्हें मालूम भी हो जाए। देखो सुमन, उसने यूँ सांस खींची जैसे इसकी खुशबू वजूद में उतार रहा हो। तुम्हारा नाम भी अच्छा लगा था मुझे और तुम्हारे लिए मुनासिब भी है। तुम नाजुक भी हो और तुम में महकार भी है। सुमन बेखुद सी हो गई। उसके सामने गाहक नहीं, आशिक बैठा था। इतने नखरे क्यों करते हैं आप? इसलिए कि मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। इंजॉय करने का मतलब समझती हो तुम? सुमन ने नफ़ी में सर हिलाया। लुत्फ अंदोज़ होना, वो तो आप किसी के साथ भी हो सकते हैं। नहीं, यही तो मसला है। देखो,
میں جانتا ہوں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، مگر بہت بڑی مجبوری ہے، اسی لیے کر رہا ہوں۔ اب گناہ کر رہا ہوں تو لذت تو ملنی چاہیے نا، اس کی خاطر تو کر رہا ہوں گناہ۔ گناہ بے لذت کا کیا حاصل؟ مجھے بھی تو کچھ فائدہ نہیں اور اللہ بھی ناراض ہوگا، یہ تو دوہرا خسارہ ہو گیا، یہ تو میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ تو وہ لذت تو کسی کو بھی مل سکتی ہے آپ کو۔ سمن کو اب اس کی گفتگو میں لطف آ رہا تھا، وہ بھول گئی کہ وہ ایک طوائف ہے۔ نہیں مل سکتی نا، میں دراصل سوچنے والا حساس جانور ہوں، میں صرف اپنے احساسات کی فکر نہیں کرتا، دوسروں کے احساسات کی پرواہ بھی کرتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ جسمانی اختلاط کا ایک کھیل ہے، دو افراد کے درمیان انفرادی کھیل، ٹیم گیم نہیں ہے۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، بیڈمنٹن کے بارے میں جانتی ہو تم؟ نہیں، خیر یہ ایک کھیل ہوتا ہے، اونچا سا نیٹ ہوتا ہے، دونوں طرف ایک ایک کھلاڑی، دونوں کے ہاتھوں میں ریکٹ ہوتے ہیں اور ایک چڑیا ہوتی ہے۔ ارے یہ تو میں نے دیکھا ہے، ہاں کھیلا کبھی نہیں۔ اب سوچو، ایک کھلاڑی سرو کرتا ہے، دوسرا جھپٹ کر چڑیا کو نیٹ کے دوسری طرف اچھالتا ہے، پہلا اسے گرنے سے پہلے ہی ریکٹ کی مدد سے واپس کر دیتا ہے۔ چڑیا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آتی جاتی ہے، زمین پر نہیں گرتی، ہے نا سنسنی اس میں؟ جتنی طویل ریلی ہو، دونوں کھلاڑی اتنا ہی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہار جیت کی حیثیت تو ثانوی ہے، اصل چیز ہے لطف اندوز ہونا۔ اب سوچو، میں نے سروس کی، نیٹ کے اس طرف کھڑے دوسرے کھلاڑی نے ہلنے کی زحمت بھی نہیں کی، وہ اپنی جگہ بت بنا کھڑا ہے، ریکٹ ہلاتا تک نہیں، تو اسے سروس کیسے ملے گی؟ کوئی پوائنٹ جیتے تب ملے گی نا، اور پوائنٹ اسے جیتنا ہی نہیں بلکہ اسے تو کھیلنا ہی نہیں ہے۔ 2 منٹ میں کھیل ختم، میں 15-0 سے جیت گیا، مگر لطف کیسا؟ مجھے تو شدید کوفت ہوگی۔ کھیل کا مزہ مقابلے میں، جدوجہد اور کشمکش میں ہے، لمبی ریلیز میں ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا تم؟ جی سمجھ رہی ہوں، اور میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں نیٹ کے دوسری طرف جن کے ہاتھ میں ریکٹ بھی نہیں ہوتا، کھیلنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا ان کا، بس جیسے مروت میں آ کر کھڑے ہو گئے ہوں۔ بس میں اسی طرح کھیلنا نہیں چاہتا، گناہ بے لذت کا قائل نہیں ہوں میں، اسی لیے اتنے نخرے کرتا ہوں۔ سمن نے چپکے سے اسے دیکھا، بہت عجیب، بہت پرکشش آدمی تھا۔ یہ بتاؤ تم کہاں سے آئی ہو؟ عارف نے اچانک پوچھا۔ وہی کہانی شروع؟ غلط سمجھی تم، میں تمہارے ماضی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں حال کی بات کر رہا ہوں۔ کس کوٹھے سے آئی ہو؟ اوہ، میں نرگس بائی کے کوٹھے سے آئی ہوں۔ نرگس بائی؟ یہ کون سا کوٹھا ہے؟ کوئی نیا؟ آپ نیلم بائی سمجھ لیجئے۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، مگر تم نے اسے نرگس بائی کا کوٹھا کیوں کہا؟ اس لیے کہ اب وہ نرگس بائی کا ہی ہے، نیلم بائی کو تو مرے ہوئے بھی سال سے اوپر ہو گیا ہے۔ اوہ، اب تو مجھے نرگس بھی یاد آ گئی، تو اب وہ کوٹھا اس کا ہے۔ آپ اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں؟ ارے میں یہی کہوں، 4 سال پہلے تبادلہ ہو گیا تھا میرا، اور ان بازاروں کی خاک تو برسوں سے چھان رہا ہوں، کسی کو نہیں جانتا میں، تم البتہ نہیں ہو۔ مجھے 2.5 سال ہو گئے اس کوٹھے پر۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نیلم بائی کی زندگی میں یہاں پہنچی تھیں، پھر تم نے اسے نرگس بائی کا کوٹھا کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ اس وقت بھی نرگس بائی کا کوٹھا ہی تھا۔ نیلم بائی زندہ ضرور تھیں، لیکن اس سے پہلے ہی سب کچھ نرگس بائی کے نام کر چکی تھیں۔ میں نے تو وہاں نرگس بائی کی حکومت ہی دیکھی۔ ہائے ہائے، زخم محرومی ہرا ہو گیا۔ عارف نے آہ بھر کر کہا۔ کیسی ہے نرگس؟ مجھے یقین ہے وہ ویسی ہی حسین ہوگی، اور اسی طرح کسی نہ آنے والے کی آمد کی منتظر۔ سمن نے غور سے اسے دیکھا۔ اس سے کوئی خاص تعلق ہے آپ کا؟ خاص الخاص سمجھو سمن۔ عارف نے پھر گہری سانس لی اور جیسے اس کی خوشبو اپنے اندر اتار لی۔ تم اتنے قریب آؤ نا، میرے سینے پر سر رکھ کر لیٹ جاؤ، کسی بیوی کی طرح۔ سمن نے تعمیل کی۔ آپ نرگس بائی سے اپنے تعلق کے بارے میں بتا رہے تھے؟ ہاں، مجھے اس میں باسماں لوگ بہت اپیل کرتے ہیں۔ عارف نے گہری سانس لے کر کہا۔ تم اپنی ہی مثال لو، نام سمن ہے، دیکھنے میں بھی سمن ہو، چھونے میں بھی اور سونگھنے میں بھی ایسے ہی نرگس سی، کھوئی کھوئی سی اور کسی کی منتظر، حسین اور نازک مگر نادستیاب۔ آپ ان سے ملے کبھی؟ صرف ایک بار۔ مجھے پاگل کر دیا تھا اس کی خوبصورتی نے، مگر کھیلنے کے لیے کھڑا ہوا تو پتہ چلا ایک وہی تو ہے جسے میں نے
नेट के दूसरी तरफ खाली हाथ खड़े देखा, वरना दूसरे कम से कम दिखावे की खातिर रैकेट तो थाम लेते हैं। बस फिर मैं पलटकर उसकी तरफ नहीं गया। अब क्या हाल है उसके? अब भी वैसी ही है? ये तो कोई भी नहीं बता सकता। धंधा तो वो छोड़ चुकी हैं। नामुमकिन। मुश्किल से 25-26 साल की होगी वो। ये तो उसके अरूज का वक्त है। कहते हैं उन्हें कोई खौफनाक बीमारी लग गई है। नामुमकिन तो नहीं, मगर मुझे यकीन नहीं आता। देखने में कैसी है वो? कोठे पर सबसे हसीन। तो अब करती क्या है वो? आप यकीन नहीं करेंगे, कोठे पर बैठकर अल्लाह अल्लाह करती हैं वो। ये कोई नाकाबिले यकीन बात नहीं। मुझे तो लगा था वो मर्दों की क़ुर्बत में भी अल्लाह अल्लाह ही करती है। वो कोठे की शय थी ही नहीं। वो तालीम याफ्ता भी थी। उस जैसा मैंने कोई नहीं देखा। मैं यकीन से कह सकता हूँ उसने कभी खुद को किसी के हवाले नहीं किया होगा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वो सब लड़कियों पर बहुत मेहरबान हैं, सबकी फ़िक्र करती हैं। हफ्ते में 4 दिन से ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता किसी को। अच्छा छोड़ो उसे, मेरे सर में तेल लगा दो किसी अच्छी बीवी की तरह। तेल यहाँ कहाँ? सुमन ने कहा और हैरत से इधर उधर देखा। चलो यूं ही मालिश कर दो सर की। सुमन उसके सीने पर सर रखे रखे इसके बालों में उंगलियां लहराने लगी। एक बात पूछूं? ये हर बात में आप बीवी 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 करते हैं, तो अब तक शादी क्यों नहीं की आपने? ये किसने कहा? शादी नहीं हुई मेरी? अरे बीवी ही की वजह से तो इस हाल को पहुंचा हूं मैं। सुमन के लिए वो बहुत बड़ा शौक था। वो कैसे? उसने पूछा। दरअसल मेरी बीवी तवाइफ है, लेकिन बहुत बुरी तवाइफ। आरिफ ने सादगी से कहा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इस लफ्ज़ को मरवज्जा मफहूम में नहीं कह रहा हूँ। मेरे नज़दीक तवाइफ गाली नहीं, मजलूमियत का मुतरादिफ है। जिस औरत से किस्मत उसके सारे सहारे छीन ले और माशा इसके वसाइल महदूद कर दे और ज़रूरियात तब उसके सामने मुंह खोले खड़ी हों और इसके पास अपने वजूद के सिवा कोई असासा ना हो और लोग इसके वजूद के एक हिस्से यानी जिस्म में दिलचस्पी रखते हों। अपने वजूद की बका कायम रखने के लिए इसके पास जिस्म फरोशी के सिवा कोई रास्ता ना हो, वो तवाइफ है। अपनी ज़रूरतों की खातिर जिस्म फ़रोख्त करके एक तरफ तो वो रुसवाई कमाती है, दूसरी तरफ ज़िंदगी की और नफ्स की बहुत बड़ी खुशी से महरूम हो जाती है। वाकई इतना सही कह रहे हैं आप। मैं ये सब सोचती थी, कह नहीं सकती थी। अजीब आदमी हैं आप। कैसे आदमी हैं? तुम अब भी नहीं समझी? आरिफ ने तासुफ से कहा। मैं बहुत महरूम आदमी हूँ। आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपकी बीवी बुरी तवाइफ है? इसलिए ऐसा ही है। देखो ना, वो तवाइफ नहीं, मेरी इज्जतदार बीवी है, मेरे बच्चों की माँ है। वो मजबूर और बेसहारा नहीं, मैं उसका मजबूत सहारा हूँ। घर की, बच्चों की और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। लेकिन जब मैं अपनी ज़रूरत की खातिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाऊँ तो वो झटक देती है मुझे। दिन भर की मसरूफियात गनवाती है, थकन का रोना रोती है और मुझे वो आसाइश नहीं देती जो मेरा हक है। तो वो बीवी तो नहीं रही ना? मगर उसका अज़ुर तो सच्चा होगा ना? घर की देखभाल और बच्चे संभालने में थकन तो होती होगी ना? फिर ये उधर जायज़ होता तो अल्लाह ने बीवी पर शौहर के हकूक़ को मनसूख कर दिया होता, क्योंकि दुनिया में हर औरत का यही हाल है। ये सब उसके फ़राइज़ में शामिल हैं। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने दिन की किताबों में देखा। अल्लाह का हुक्म है कि औरत को ख्वाहिश ना भी हो तो वो शौहर की खुशी की खातिर खुद पर मसनूई ख्वाहिश और रग़बत तारी कर ले, उसे किसी सूरत भी मना ना करे। इसी हुक्म की हिकमत भी समझता हूँ। देखो ना, निकाह ज़ना का रास्ता रोकने का ज़रिया है। औरत का ये अमल तो मर्द को ज़ना की तरफ धकेलने के मुतरादिफ हुआ ना? तो आपको ये बात उन्हें बतानी चाहिए। मैंने बताई तो वो बोली, मैं कब मना करती हूँ आपको? मैंने कब रोका है आपको? अब बताओ, है कोई जवाब इस बात का? मैं अकेला तो बैडमिंटन नहीं खेलता ना, फिर मैं क्या करूँ? ये तो किसी मुर्दे के साथ सोने के बराबर है। सुमन झुरझुरी लेकर रह गई। बहुत सख्त बातें भी करते हैं आप, और इतने नाजुक आदमी के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। एक एहसास और नाजुक इंसान ही तो ऐसी बातें करता है। फिर भी आपको अपनी बीवी को तवाइफ कहने का कोई हक नहीं, जबकि आप तो बुरी तवाइफ कह रहे हैं उन्हें। मैं अभी साबित कर देता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। अचानक किसी रात मेरी बीवी आतिशफिशा बन जाती है। पहले तो मैं ऐसे मौक़ों पर खुश होता था,
پھر اصل بات میری سمجھ میں آ گئی، جب اسے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ میری مرضی کے مطابق بننے کی، میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے دینے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ اب بولو، وہ طوائف ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ اور بری طوائف اس لیے کہ وہ مجبور نہیں ہے، بے سہارا نہیں ہے۔ میں اسے ضرورت کی ہر چیز فراہم کرتا ہوں، تو جب اسے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ جو سمجھتی ہے کہ میں ہرگز نہیں دلاؤں گا، تو وہ مجھ پر یہ جال پھینکتی ہے۔ لطیف جذبوں کے نام پر بلیک میلنگ تو میں قبول نہیں کر سکتا۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں، مجھے فریب مت دو، سیدھی سیدھی بات کرو، کیا چاہیے تمہیں؟ وہ بتاتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، کل دلا دوں گا، تم اس طرف کروٹ لے کر سکون سے سو جاؤ، مجھے پریشان نہیں کرو، اور وہ فوراً یہ بات مان لیتی ہے۔ نہ مانے تو میں اسے ویسے ہی جھٹک دیتا ہوں جیسے اور دنوں میں وہ جھٹکتی ہے۔ میں کہتا ہوں میں دن بھر کا تھکا ہوا ہوں، چین سے سونے دو مجھے، تمہاری ضرورت کل پوری کر دوں گا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ عزت کی بات ہے، وہ میری عزت نہیں کرتی، نہ کرے، مجھے تو اس کی عزت رکھنی ہے، اس کی ضرورت پوری کرنا میرا فرض ہے۔ اس کے بدلے میں اپنی ضرورت پوری کر کے اسے طوائف بنا دوں، میں اپنے گھر کا تقدس کیوں پامال کروں؟ میں بیوی کا کاروبار نہیں کرتا، کاروبار کے لیے بازار موجود ہے۔ میں اپنے گھر میں جہاں اپنے بچوں کا باپ ہوں، عیاش تماش بین نہیں بننا چاہتا۔ تو خود کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ سمن نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ مذہب بھی اجازت دیتا ہے اس کی، اور میرا خیال ہے آپ حیثیت میں کم بھی نہیں۔ ڈرتا ہوں کہ دوسری بھی ایسی ہی نکلی تو کیا کروں گا؟ چھان پٹک کے بغیر نہیں کر سکتا دوسری شادی۔ عارف نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اچھا اب اجازت ہو تو لائٹ آف کر دوں؟ عجیب آدمی ہیں آپ، مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ سمن نے حیرت سے کہا، یہ ضروری ہے، دوسرے کھلاڑی کی مرضی، آمادگی اور دل سے شمولیت میرے لیے بہت ضروری ہے۔ تم انجوائے نہیں کرو گی تو میں بھی انجوائے نہیں کر سکوں گا۔ آپ واقعی عجیب آدمی ہیں، اور یہ میں تعریف کر رہی ہوں آپ کی، سمن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بس بتی میں بجھا دیتی ہوں۔ وہ سمن کے لیے بے مخالف کا تجربہ تھا۔ وہ خود کو ہواؤں کی طرح آزاد محسوس کر رہی تھی، وہ تو جیسے اڑ رہی تھی۔ بہت دیر بعد سمن نے کہا، آپ واقعی بہت اچھے دوست ہیں، میں آپ کو کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ یہ تم اپنے حق میں برا کرو گی، عارف نے سنجیدگی سے کہا، بہت دکھی رہو گی تم۔ میں تمہیں اس کا فائدہ بتاتا ہوں، جب کبھی کوئی برا توہین آمیز تجربہ ہو تو ان لمحوں کو یاد کر لینا، تازہ دم ہو جاؤ گی۔ شکریہ۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر عارف نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا ایک کام کر دو، میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سچ نہیں ہوگا۔ میں یہ کام دوسری طرح بھی کر سکتا ہوں، لیکن اسے مناسب نہیں سمجھتا۔ اس میں اسے سبکی کا احساس ہوگا۔ دوست دوستوں کے کام آتے ہیں، اس میں استعمال کرنے اور ہونے کی کیا بات ہے؟ عارف چند لمحے خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، میں نرگس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ یہ ممکن ہے، عارف نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، اس لیے کہ میں گاہک یا تماش بین کی حیثیت سے نہیں، ایک عزت کرنے والے دوست کی حیثیت سے اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ نہیں کرتی، کوشش کروں گی۔ سمن نے کہا، میں ناکام ہو جاؤں تو آپ دوسری طرح سے کوشش کر لیجیے گا۔ نہیں، وہ میں نہیں کروں گا۔ وہ اس جذبے کے شایان شان نہیں جو میں نرگس کے لیے اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے اس کے بارے میں۔ نہیں، میں تمہیں بتاؤں اور پھر تم نرگس کو قائل کرنے کے لیے اسے بتاؤ تو یہ بلیک میلنگ لگے گی۔ اچھی بات ہے، میں کوشش کروں گی، بس اب سکون سے سو جاؤ۔ عبدالحق اس روز بہت بے چین اور اندر سے بہت مضطرب تھا۔ ویسے تو اس کی 3 سالہ ازدواجی زندگی ایک مستقل سرشاری تھی۔ نور بانو کا سحر اب بھی ویسا ہی تھا، بلکہ اور بڑھ گیا تھا، اور وہ اس سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ اب بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ اس کی محبت زیادہ بڑی ہے یا نور بانو کی، لیکن چند منٹ میں ہی اسے اندازہ ہو جاتا کہ دونوں محبتوں کا موازنہ ممکن نہیں تھا، اس لیے انہیں تولا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اس کی روح میں رچی ہوئی تھی، بسی ہوئی بے پایہ محبت تھی۔
وہ نور بانو کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا تھا۔ دوسری طرف نور بانو کی محبت کسی پہاڑی دریا کی طرح تند، تیز رفتار اور پرشور تھی۔ اس محبت کی فطرت اس کے قدم اکھاڑ کر اسے اس طرح بہا کر لے جانا چاہتی تھی کہ کسی اور سے اس کا تعلق نہ رہے۔ اس کی زندگی میں جو دوسرے لوگ تھے اور ان کی محبتیں تھیں، وہ جیسے نور بانو کی محبت کے دریا کی گزرگاہ میں پڑے بڑے بڑے پتھر تھے۔ ان میں سے ہر پتھر دریا کے لیے ایک چیلنج تھا۔ وہ دریا کو مہمیز کرتا تھا۔ دریا جس پتھر سے ٹکراتا، اس کی تند میں، اس کے غضب اور اس کے شور میں اضافہ ہو جاتا۔ دریا کے بس میں ہوتا تو ایسے ہر پتھر کو لڑکھڑا کر بہاتا ہوا لے جاتا اور کہیں دور چھوڑ آتا، لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا۔ پتھر اپنی جگہ رہتے اور دریا کی تندہی اور غیظ و غضب اور بڑھ جاتا۔ بنیادی طور پر نور بانو کی محبت جسمانی تھی، یا یوں کہا جائے کہ اس کا غالب عنصر جسم تھا۔ اس اعتبار سے وہ رات کی رانی تھی۔ رات کو اس کی خوشبو سر چڑھ کر بولتی۔ وہ تند پہاڑی دریا کی طرح ایک پتے کی مثال اسے بہائے پھرتی۔ رات کے ہر لمحے میں وہ اس کا اسیر ہوتا، ایسا اسیر جس کے لیے وہ اسیری ہی کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہو۔ اور نور بانو کو ہمیشہ یہ فکر رہتی کہ اس کا اسیر اس کے سحر سے آزاد نہ ہو، اور وہ اس کے لیے صرف فکر نہیں کرتی تھی، وہ اس کے لیے حکمت عملی ترتیب دیتی رہتی۔ اس کے ہاں سب کچھ دماغ سے ہوتا تھا، دل سے نہیں۔ آپ مجھ سے اکتا تو نہیں گئے؟ کبھی وہ سوچتی، کیسی باتیں کرتی ہو، یہ کہاں ممکن ہے؟ ممکن ہے کیا؟ یہی تو ہوتا ہے اس دنیا میں، لیکن میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس کائنات کے تمام پھولوں کی خوشبو ہے۔ میرے اتنے رنگ ہیں کہ نہ کسی نے دیکھے، نہ ان کے نام کسی کو معلوم ہیں۔ اور یہ سچ تھا۔ اس کی کوئی ایک رات دوسری رات جیسی نہیں تھی۔ رات کا نام تنو تھا، لیکن زندگی میں دن کی بھی تو بہت اہمیت ہے، اور دن کو اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، بے شمار رابطے ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں۔ رات کی طمانیت عبدالحق کو تازہ دم کر دیتی تھی، لیکن نور بانو چڑچڑی اور بدمزاج ہو جاتی تھی۔ بات بات پر الجھنا، جھنجھلانا، مگر اس کے پاس سے گزرتی تو وہ ضرور اسے ٹکراتی یا جسم مس کرتی۔ بہانے بہانے سے وہ اسے چھوتی، ایسے میں اس کے چہرے پر نرمی ہوتی اور آنکھوں میں بلاوے۔ وجہ عبدالحق کو معلوم تھی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ دلائل مضبوط تھے، مضبوط دلائل ہونے کے باوجود اسے سمجھانے کی اس کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ نور بانو چاہتی تھی کہ اس کے اور عبدالحق کے درمیان کوئی نہ ہو، اور یہ ممکن نہیں تھا۔ شادی کی پہلی رات ساجد معمول کے مطابق اس کے کمرے میں آیا تو وہ چڑ گئی۔ اب یہ بچپنا چھوڑیں آپ اب شادی شدہ مرد ہیں، کوئی کم عمر لڑکے نہیں۔ تقسیم مردوں ہی کا وقت ہوتا ہے، لڑکے تو آزاد ہوتے ہیں، جو چاہے کریں، اور میں تو کبھی لڑکا رہا ہی نہیں۔ عبدالحق نے بغیر کسی تلخی کے کہا، میرا یہ وقت ساجد کا ہے، میں سب کے حقوق ادا نہیں کروں گا تو اچھا انسان کیسے بنوں گا؟ عبدالحق نے کہا تھا، اور یہ کہتے ہوئے اسے خیال آتا تھا کہ اس نے شکر کے نفل بھی ادا نہیں کیے، اور اس کی فجر بھی قضا ہو گئی۔ پھر دن میں زرینہ، رابعہ اور زبیر کو وقت دینا، رات کو اس کا حمیدہ کے پاس جا کر بیٹھنا بھی نور بانو کو برا لگا، لیکن عبدالحق نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت میں اپنا کچھ بھی قربان کر سکتا ہے، ہر ذاتی قربانی دے سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے کا فن غضب نہیں کر سکتا۔ زرینہ کی شادی ہوئی تو نور بانو کا ایک بوجھ کم ہو گیا۔ پھر اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ جو بات عبدالحق کو نہیں ماننی، وہ اس سے کسی طور بھی نہیں منوا سکتی۔ اس نے اپنا طریقہ کار تبدیل کر لیا۔ جب وہ لاہور شفٹ ہونے لگے تو حمیدہ نے زبیر اور رابعہ کے لیے بھی کہا، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ زبیر بھائی یہاں نہیں ہوتے تو یہاں کے معاملات کون سنبھالے گا؟ نور بانو نے کہا۔ نور بی بی ٹھیک کہہ رہی ہیں، زبیر نے جلدی سے کہا۔ وہ اس کا مزاج پہچاننے لگا تھا۔ مگر ساجد کیسا رہے گا عبدالحق کے بغیر؟ حمیدہ نے اعتراض کیا۔ چھوٹا بچہ ہے، بہل جائے گا اماں، رابعہ بولی، لیکن میں نہیں رہ سکوں گا اس کے بغیر۔ عبدالحق کو مداخلت کرنا ہی پڑی۔ کمال کرتے ہیں آپ، بچے کو ماں باپ سے جدا کر کے لے جائیں گے اپنے ساتھ؟ نور بانو جیسے تڑپ اٹھی۔ یوں کرتے ہیں رابعہ اور ساجد ہمارے ساتھ چلیں گے، حمیدہ نے فیصلہ سنایا۔ بچے کو باپ سے دور کرنا میرا کوئی مسئلہ نہیں،
زبیر نے جلدی سے کہا، ساجد ویسے بھی مجھ سے زیادہ صاحب سے مانوس ہے، پھر میں ہر ہفتے کبھی 2 دن کے لیے اور کبھی موقع ملا تو 3 دن کے لیے لاہور آ جایا کروں گا۔ اور پھر اس پر عمل ہو گیا۔ پھر زرینہ بھی ماں بن گئی، اس کے ہاں بھی پہلا بیٹا ہی ہوا تھا، اب تو وہ دوبارہ ماں بننے والی تھی۔ عبدالحق رکھ رکھاؤ کا بہت قائل تھا، زرینہ اس کی سگی بہن نہیں تھی، اس لیے وہ اس رشتے کی نزاکت کا زیادہ خیال رکھتا تھا کہ کہیں وہ خود کو اکیلا اور لاوارث نہ سمجھ لے۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیوی ایسے نہیں تھے، وہ زرینہ کو بیٹی ہی کی طرح چاہتے تھے اور اکبر بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ زرینہ وہاں بہت خوش تھی، پھر بھی عبدالحق نے مہینے میں کم از کم ایک بار وہاں جانا خود پر فرض کر لیا۔ زبیر یہاں آتا تو وہ وہاں چلا جاتا۔ رات کو قیام کے لیے اپنا گھر موجود تھا۔ جب وہ پہلی بار جانے لگا تو نور بانو نے کہا، میں بھی چلوں گی۔ وہ اسے ایک رات بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ عبدالحق کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اور کبھی زرینہ 3-4 دن کے لیے لاہور آ جاتی، ایسے میں نور بانو کا چڑچڑا پن اور بڑھ جاتا۔ سب کچھ مل گیا تھا، سب کچھ اچھا تھا، مگر عبدالحق کو احساس زیاں ستاتا تھا، لگتا تھا کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ نامعلوم محرومی کا احساس اس پر متضاد تھا، اور جب بھی یہ احساس حد سے گزرتا وہ بے چین اور اندر سے مضطرب ہو جاتا۔ آج بھی وہ اسی کیفیت سے دوچار تھا۔ ایسے میں اسٹڈی ہی اس کی پناہ گاہ ہوتی۔ سب یہی کہتے تھے کہ وہ پڑھائی میں مصروف ہے، ایسے میں ڈسٹرب کیا جانا اسے پسند نہیں تھا۔ ویسے تو وہ BA کا امتحان دے چکا تھا اور اب رزلٹ کا منتظر تھا، لیکن مسعود صاحب نے اسے خالی نہیں بیٹھنے دیا، چنانچہ وہ ان کی رہنمائی میں اب مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ کتاب سامنے رکھ کر وہ بیٹھا اپنی کیفیات پر غور کر رہا تھا۔ مسئلہ کیا ہے آخر؟ لاہور کی مصروف زندگی بھی ایک وجہ تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی مصروفیت ابھی اور بڑھے گی۔ مصروفیات نے اسے قرآن سے دور کر دیا تھا، نماز 4 وقت کی رہ گئی تھی، لیکن یہ سب کچھ تو حق نگر سے ہی ایسے چل رہا تھا۔ فجر کی نماز سے تو وہ محروم ہو گیا تھا، اور قرآن پڑھنا بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ وہ خواہ لاہور پر الزام دے رہا ہے، شاید کچھ ایسی باتیں تھیں جو کہیں نیچے دبی ہوئی تھیں، کریدتا تو سامنے آ جاتی، لیکن وہ کریدنا نہیں چاہتا تھا، وہ انہیں سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ حالانکہ مزاجن وہ ایسا نہیں تھا، اسے تو عذر کرنا، پیچیدگی کو سادگی میں تبدیل کرنا اور واضح طور پر سمجھنا مرغوب تھا۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ خود سے بھی نظریں چرانے لگا ہے؟ اس نے سوچا شاید یہی اس کا بنیادی مسئلہ ہے۔ حقیقت جیسی بھی ہو اسے تو سمجھنا چاہیے، سمجھے گا ہی نہیں تو اصلاح احوال کیسے ہوگی؟ مسئلہ سامنے ہو تو اس کا حل نکلتا ہے۔ اس نے سوچا سب سے پہلے یہ یاد کیا جائے کہ زندگی میں سب سے زیادہ خوش وہ کب ہوا تھا۔ اس کے لیے اسے زیادہ سوچنا نہیں پڑا۔ دہلی کی وہ شامیں جب وہ عصر اور مغرب کے درمیان کوٹھے پر بیٹھ کر نور بانو کی آواز سنتا تھا، اس سے بڑی کوئی خوشی آج تک اس کی زندگی میں نہیں آئی۔ وہ ایک لفظ ہی نہیں سمجھتا تھا، مگر اس کے تمام حواس سرشاری کی کیفیت میں گندھے اس آواز پر مرکوز ہوتے تھے، اور اندر کی کیفیت بتاتی تھی کہ کچھ نہ سمجھنے کے باوجود جیسے وہ سمجھ رہا ہے، جب وہ کوئی سچائی ہے جو اس کی روح میں اتر رہی ہے۔ مگر خوشی سے تو وہ دہلی میں ہی محروم ہو گیا تھا۔ ذہن نے فوراً ہی اس کی تردید کر دی۔ وہ آواز تو اس کی سماعت میں محفوظ ہو گئی تھی، وہ جب چاہتا سر جھکا کر بیٹھتا اور سن لیتا۔ وہ آواز آنی بند ہو گئی تھی، پھر بھی وہ محروم نہیں ہوا تھا۔ محروم ہو گیا ہوتا تو وہ محبت بھی کسی نقش کی طرح دھیمے ہوتے ہوتے مٹ جاتی، لیکن وہ محبت اور توانا ہو گئی تھی۔ پھر اس رات اس نے وہی آواز سنی اور بے اختیار ہو گیا۔ اپنے آپ میں ہوتا تو کبھی اوپر نہ جاتا، یہ جانتے ہوئے کہ اوپر نور بانو ہوگی۔ اب یہ تو وہی جانتا تھا کہ کوئی اور کیسے جان سکتا تھا کہ وہ اوپر پہنچا تو سراپائے سماعت تھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف سنائی دے رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس نے نور بانو کو دیکھا ہی نہیں، وہ تو بعد میں بھی کبھی اسے دیکھتا تو پہچان نہیں پاتا، اور اس کیفیت میں اس نے آسمان کا مشاہدہ کیا، کلمہ پڑھا۔ اس دن کے بعد اس کے لیے ایک نیا حوالہ بن گیا۔ وہ جب چاہتا نور بانو کو سورہ ملک کی تلاوت کرتے سن لیتا تھا۔
مگر نور بانو سے شادی کے بعد وہ اس نعمت سے محروم ہو گیا تھا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ وہ سوچتا تھا نور بانو سے شادی کے بعد اس کو سامنے بٹھا کر اس کی قرأت سنا کرے گا۔ اس نے پہلی ہی رات یہ فرمائش کی بھی، لیکن نور بانو نے اسے ٹال دیا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ جب بھی نور بانو سے یہ فرمائش کرتا ہے وہ ٹالتی ہے۔ عموماً وہ یہ کہتی تھی کہ ابھی ذرا دیر میں سناتی ہوں۔ پھر ایک دن وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، ابھی وضو کر کے آؤ اور مجھے سناؤ۔ لیکن جب نور بانو نے تلاوت شروع کی تو اسے مایوسی ہوئی۔ آواز تو وہی تھی، لیکن بے خود اور مبہوت کر دینے والی وہ کیفیت موجود نہیں تھی جس نے پہلی بار اسے اسیر محبت کیا تھا۔ وہ پڑھتی رہی اور وہ سنتا رہا، لیکن دل میں کچھ نہیں ہوا۔ اندر سے حق کی وہ آواز نہیں آئی جو اس رات آئی تھی، اور اس پر آسمان کا ایک بھید کھول گئی تھی۔ اس دن پہلے تو عبدالحق کو لگا وہ لٹ گیا ہے، جیسے اس سے کوئی متاع عزیز چھن گئی ہے، اور یہ سچ تھا۔ برسوں سے قرات کی وہ آواز اس کے لیے متاع حیات ہی تو تھی۔ وہ جھنجھلا گیا۔ اس نے سوچا اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، بہت بڑا دھوکہ، جیسے اس کی محبت کی بنیاد ہی اس دھوکے پر رکھی گئی تھی، اور اب وہ بنیاد ہی نکال لی گئی تھی۔ اب بغیر بنیاد کے محبت کی وہ عمارت کیسے قائم رہ سکے گی؟ اسے تو سچ مچ لگا کہ نور بانو کے لیے اس کے دل میں محبت مٹنے لگی ہے، لیکن پھر جادوگر رات آئی، اور رات کے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ تو نور بانو سے محبت کرتا تھا، مجبور تھا محبت کرنے پر۔ آواز ایک دور کی حقیقت تھی، سماعت فریب جیسی، اور جسم ایک فریب تھا، تمام حواس پر حاوی اور طاری، اور حقیقت سے بڑھ کر۔ رات تو ویسی ہی رہی، لیکن اس کے دن مضطرب ہو گئے۔ اس نے سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کی، بات کچھ ایسی مشکل بھی نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا، علم القرآن تو بے شک وہ عظیم، زبردست، مقدر رب اور وہ کائنات کا مالک، اپنا کلام تو وہی پڑھا سکتا ہے اور وہی پڑھاتا ہے۔ عبدالحق کو تو ذاتی طور پر تجربہ بھی تھا۔ قرآن پڑھتے ہوئے کبھی کسی آیت پر نظر ہوتی اور اچانک ان لفظوں کے نیچے اس کا مفہوم، اس کے معنی ابھر کر آنکھوں کے راستے دماغ میں اتر جاتے۔ وہ ایسا مفہوم ہوتا جو اس آیت کے ظاہری مفہوم سے بالکل مختلف ہوتا، لیکن تمام ادوار کی قوتیں ایک ثانیے میں متفق ہو جاتی کہ واقعی اس آیت کا یہ مفہوم بھی ہے، یہ حکمت ہی ہے اس میں۔ احساس کے بعد خود بخود وہ مفہوم حافظے میں محو ہو جاتا، ایسے کہ وہ بار بار اس آیت کو پڑھ کر اس مفہوم کو یاد کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ اسے یاد نہ آتا۔ وہ سوچتا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، بندہ کھوئے گا نہیں، مانے گا کیسے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور مانے گا نہیں تو ڈرے گا کیسے؟ ایسے میں کبھی اچانک یوں بھی ہوتا کہ وہ پہلا مفہوم تو یاد نہ آتا، لیکن اسی آیت کا ایک اور مفہوم اس پر کھل جاتا، اور ایسا ہی ہوتا کہ کبھی بلند آواز میں تلاوت کرتے ہوئے کسی آیت پر اس کی کیفیت طاری ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو بہتے، گلے میں پھندے لگنے لگتے، اس کی ہچکیاں بن جاتی، اور آگے پڑھنا اس کے لیے ممکن ہی نہ رہتا، بلکہ وہ تو اسی آیت کو بھی نہ دہرا پاتا۔ وہ کیفیت بہت اچھی لگتی تھی اسے، لگتا تھا کہ اسے دھو کر پاک کیا جا رہا ہے۔ اور کئی دن بعد کبھی اس کا جی چاہتا کہ پھر وہ کیفیت اس پر طاری ہو، اور وہ اس آیت کو پڑھتا، بار بار دہراتا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آنکھوں کو تو چھوڑو، دل میں بھی نمی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ بے بسی اور شوق سے نڈھال ہو جاتا، لیکن نامراد رہتا۔ تو اس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ اقتدار و اختیار اور قدرت کلی طور پر صرف اللہ کی ہے۔ بے شک اس نے اس میں سے کچھ بہت تھوڑا سا انسان کو بھی عطا کیا ہے، جس پر انسان پھولتا پھلتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ دینے والا جب جی چاہے اور جتنی دیر کے لیے چاہے وہ اختیار اس سے واپس لے لے، اور چاہے تو دوبارہ دے بھی نہیں۔ اس کی سمجھ میں موہوم سے انداز میں یہ بات بھی آئی تھی کہ بندہ تقویٰ، اطاعت اور اللہ کی محبت اپنائے تو وہ دنیا میں بھی اسی کا انعام دیتا ہے، ایسے کہ بندے کو دیے ہوئے اقتدار اور اختیار و قدرت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور اس نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ اپنے جید کلام میں بھی اللہ نے اپنے اقتدار اور اختیار اور قدرت کو منتقل کر دیا ہے۔ عاجزی سے گڑ گڑا کر پڑھو، سوچ کر، اے میرے رب کے کلام
مجھے روشن کر دے۔ تو آدمی پر کائنات کے بھید کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے اپنے اقتدار اور اختیار اور قدرت کا جو ایک ذرہ انسان کو عطا کیا، تو اس سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ اقتدار و اختیار اور قدرت اپنے کلام میں منتقل کر دی۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اس انسان کے لیے جو اس کلام عظیم کو اس طرح پڑھے جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ علم و اقتدار سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ یہ اس کی کریمی ہے کہ اس نے اپنے خلیفہ کے لیے اس میں حصہ مقرر کر دیا، چھوٹا سا حصہ، مگر وہ بھی انسان کے لیے اتنا بڑا ہے کہ شاید وہ اسے قیامت تک حاصل نہ کر سکے۔ اس پر ترا یہ کہ وہ بدنصیب یہ بھی نہیں سوچتا کہ یہ سب کچھ اسے صرف قرآن سے ملے گا۔ وہ قرآن کو چھوڑ کر باہر کی مادی نشانیوں میں سر کھپاتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ قرآن اللہ کی مملکت علم کا دروازہ ہے، سائنس کی حقیر اور بےمعنی کر دینے والے علم کا شارٹ کٹ ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تمہارے لیے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، مگر امت اسے طاق پر رکھ کر بھول گئی۔ عبدالحق کو اچھی طرح یاد تھا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا کہ کوئی بہت بڑا راز اس پر کھلنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی اس پر عجیب سی گھبراہٹ اور خوف طاری ہو گیا تھا۔ دماغ معاف ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ نہیں کہ ارتکاز کی کمی اور انتشار کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ وہ اپنی بساط کی حد تک مکمل ارتکازی حالت میں تھا، مگر کوئی بہت بڑی کمی تھی جو اس کے آگے بڑھنے میں مزاحم تھی۔ شاید اس کے ارتکازی استعداد اس راز کے لیے لازمی استعداد سے بہت کم تھی، اور وہ جانتا تھا وہ اسے قرآن سے ہی ملے گی۔ وہ ایسی کیفیت تھی جو ریاضی کا کوئی پیچیدہ سوال حل کرتے وقت ہوتی ہے، ایسا سوال جس میں ہندسوں کی کثرت ہو اور ضرب کرتے وقت آدمی کو کم اوقاتی کا احساس ہونے لگے تو وہ گھبراہٹ میں پورا عمل گنوا کر نقطۂ آغاز پر واپس آ جاتا ہے اور تعصب سے ہاتھ ملتا رہتا ہے۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ علم تو صرف قرآن میں ہے۔ جن علوم کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے وہ 60 سال کی مہلت میں کروڑوں سال کی مسافت پر موجود منزل تک پہنچنے کی احمقانہ اور یقینی طور پر ناکام کوشش ہے، جبکہ اس منزل تک پہنچنے کا شارٹ کٹ قرآن پاک ہے۔ اس بات کا اسے تجربہ تھا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، خود سمجھ رہے ہوں یا سمجھا رہے ہوں، ہر بار ایک مختلف کیفیت میں ہوتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے۔ وہ دیکھتا تھا کہ مولوی مہر علی کی کیفیت کا معاملہ مختلف ہے۔ اکثر و بیشتر وہ اس سے قرآن کے بارے میں بات کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں کیفیت ایک ہی ہوتی تھی۔ ان کی ہر بات ویسے ہی دل میں اترتی تھی۔ وہ مولوی صاحب سے اپنا موازنہ کرتا، غور کرتا، پھر ایک دن اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ عام آدمی تو دنیا سے چپکا ہوتا ہے، دنیا کے مسائل، پریشانیاں اور تفرقات کی وجہ سے وہ یکسوئی سے محروم ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کو اس نے کبھی پریشان نہیں دیکھا۔ بیوی بچوں کو وہ مناسب وقت دیتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ اللہ کے لیے جو کرتے نہایت یکسوئی کے ساتھ کرتے۔ قرآن پڑھتے وقت ان کے استغراق کا یہ عالم ہوتا کہ پکارتے رہو، آواز ان تک نہیں پہنچے گی۔ اس پر عبدالحق کو یاد آیا، قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے اسے بہت بڑی صفت قرار دیا ہے، اور یہ صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، وہ جو سب سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو رہا یکسوئی کے ساتھ۔ ابراہیم خلیل اللہ، آتش نمرود بھی جن کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اس نے سوچا دنیا میں بے شمار لوگ ہوں گے جو مولوی صاحب سے بھی آگے ہوں گے، یکسوئی میں بہت آگے۔ وہ ہر وقت قرآن کی کیفیت میں رہتے ہوں گے، ان پر آیات کا مفہوم اترتے ہوں گے، کائنات کے زندگی اور موت کے بھید کھلتے ہوں گے۔ وہ ایسا کہاں، وہ تو ہر وہ پوش رات کے حوالے سے نور بانوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ نماز میں ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو، اس کا آزاد اور بے لگام نفس تصور میں اسے ترغیبات دکھا رہا ہوتا ہے، تو یکسوئی تو نفس پر مکمل غلبہ حاصل کرنے کی شرط ہے۔ اس نے سوچا نور بانوں کے لہن میں تاشبانہ ہونا وقتی چیز ہے جو کسی بھی لمحے واپس آ سکتی ہے، لیکن اسے یاد تھا
دہلی میں اس آواز میں ہر روز ایک ہی کیفیت ہوتی تھی، سرشاری اور بے خودی کی۔ شاید اس لیے کہ نور بانو اس وقت دنیا سے، اس کی رنگینیوں سے ناآشنا تھی۔ اس کے نفس کے سامنے دماغ کے منتشر کر دینے والے لاتعداد امکانات نہیں تھے، جبکہ اب اس کے پاس اس کی محبت بھی ہے، اور اس محبت کے اظہار کے بے شمار پیرائے بھی ہیں، اور جسمانی پیرائے ان سب پر حاوی ہیں۔ تو محبت سے یہ نقصان بھی ممکن ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ جبکہ محبت تو اللہ کی عطا ہے۔ فوراً ہی اسے خیال آیا، دنیا میں سب کچھ آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ کی ہر عطا آزمائش ہے۔ وہ محبت دیتا ہے دیکھنے کے لیے، جس کی محبت بندے کو دے، بندہ اس کی محبت میں محبت دینے والے کو تو نہیں بھول جاتا۔ وہ محبت دینے والا جس سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا انسان کا فرض ہے۔ اور محبت کیا، یہ تو ہر نعمت کے لیے ہے۔ بندہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ میرا رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ساری دنیا میں اتنی محبت ہے ہی نہیں، اسی لیے میں بھی ہر چیز، ہر شخص اور ہر رشتے سے بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ نہیں کہتا، کیونکہ اللہ اسے نظر نہیں آتا۔ خود پر شرم آنے لگی۔ لڑکپن میں وہ سوچتا تھا کہ اسے اللہ کو تلاش کرنا اور جاننا ہے تاکہ وہ اس سے محبت کرے، کیونکہ اسے سب کچھ اسی نے دیا ہے۔ مگر آج ایمان کو پہنچنے کے بعد وہ اسے بھول بیٹھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی سب سے زیادہ انحصار آنکھوں پر کرتا ہے۔ محاورہ ہے کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجھل، اور سچ ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہوں اور وہ دور چلا جائے تو اس کی صورت تصور سے بھی ہٹنے لگتی ہے۔ برسوں ہو جائیں تو اسے بھول ہی جاتا ہے۔ کوئی کتنا ہی محبوب ہو، وہ مر جائے تو اسے بھول ہی جاتا ہے۔ نہ دیکھے تو محبت کیسے ہو؟ مگر اس نے نور بانو کو نہیں دیکھا تھا، پھر بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اللہ نے انسان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگوں سے، چیزوں سے ایسی محبت کرتے ہو جو صرف مجھ سے کرنی چاہیے۔ یہ ایک سیدھا سادہ بیان ہے جو حقیقت بیان کرتا ہے، ایک تلقین عطا فرماتا ہے، لیکن اصرار نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ اصرار کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، مجھے دیکھے بغیر۔ اب ایمان کے درجے میں اور ایمان کا سفر ہے۔ ایمان زبانی جمع خرچ کی حد تک رہ گیا اور آپ نے ایمان کے ارتقاء کا سفر نہیں کیا تو زندگی رائگاں ہوئی نا۔ عبدالحق پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ایمان اسی محبت کے سفر کا نقطۂ آغاز ہے جس کا سزاوار صرف اللہ ہے۔ بغیر دیکھے ایمان تو لے آئے لیکن اسے سمجھا جانا نہیں۔ اب ایمان لا کر رکو مت، آگے بڑھو، اسے دیکھو، اسے جانو۔ جان گئے تو محبت کیے بغیر رہ نہیں سکو گے۔ اب دیکھیں کیسے، جانیں کیسے۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے تو نے محبت سمیت مجھے اتنی نعمتیں دیں جن کا شمار تو کجا، مجھے ادراک تک نہیں۔ عبدالحق نے زیر لب کہا۔ یہ اس سوال کا جواب تھا کہ دیکھیں کیسے، جانیں کیسے۔ بندہ سوچے، غور کرے تو اللہ رہنمائی فرماتا ہے، نعمتوں کا ادراک عطا فرماتا ہے۔ نعمتوں کا علم ہوتا ہے تو بندے کو اپنے رب کی دینے کی قدرت کاملہ سمجھ میں آتی ہے۔ سمجھے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ شکر اللہ کو سمجھنے اور جاننے کا پہلا دروازہ ہے۔ آگے بڑھو تو ایک ایک کر کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ اللہ کو جاننے اور سمجھنے کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ خلوص کے ساتھ غور تو کرے، غور کے لیے فرصت تو نکالے، اور دماغ سے دنیا کو جھٹک کر ارتکاز کے ساتھ غور کرے۔ دل نے کہا تھا بندہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، لیکن کیسے؟ اس سوال کا جواب خاموشی تھی۔ خاموشی کا مطلب تھا جتنا پتہ چل رہا ہے پہلے اس پر تو عمل کرو۔ مگر وہ تو قرآن سے بھی دور ہو گیا تھا۔ نور بانو کی آواز سے امید تھی، وہ بھی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بار بار نور بانو سے قرت کی فرمائش کی کہ شاید کسی دن وہ کیفیت لوٹ آئے، چاہے ایک بار ہی کے لیے ہو، لیکن وہاں تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ قرت جسے اس نے آسمان کے رنگ دیکھے تھے اس کی سماعت سے محو ہو چکی تھی۔ وہ جھنجھلانے لگا۔ وہ بچہ نہیں تھا، اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا فرمائش پر
اس کی فرمائش پر نور بانو جھنجھلاتی ہے، ٹالتی ہے، ادھر پیش کرتی ہے، پھر بھی اصرار قائم رہے تو بے دلی سے پڑتی ہے۔ ایسے میں کیفیت کیسے آئے گی؟ اب ایک سوال یہ قائم ہو گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ نور بانو بدل کیوں گئی؟ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے ہار گیا تو اس نے یہ بات نور بانو سے پوچھ لی۔ یقین سے تو نہیں کہہ سکتی میں، نور بانو نے کہا، لیکن شاید بات یہ ہے کہ دہلی میں آزاد تھی، جی چاہا تو کوئی کام کر لیا، نہیں تو چمن بوا اور امی تو موجود تھیں ہی، ذمہ داری کوئی تھی نہیں تو دل لگا کر پڑتی تھی، پورے دھیان کے ساتھ۔ جس رات آپ نے مجھے سنا اسی کی تو بات ہے، وہ رمضان کی چاند رات تھی اور میں کیا کیا دیکھا میں نے، اس کا جسم کانپنے لگا، کیا کیا وہ سب تازہ تھا، اور میں اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے سورہ ملک پڑھ رہی تھی۔ اب وہ کیفیت تو آ بھی نہیں سکتی۔ بات معقول تھی۔ عبدالحق نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے بھی تو تم پڑھتی تھیں اور میں بے خود ہو جاتا تھا۔ میں نے کہا نا، جب میں آزاد تھی، اب میں ایک پورے گھر کی ذمہ دار ہوں۔ بے شک نوکر موجود ہیں، لیکن دوسروں سے کام کروانا، نوکروں پر نظر رکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس میں کام کرنے سے زیادہ تھکن ہوتی ہے، پورا دن گزر جاتا ہے، ایک لمحے کی فرصت نہیں ملتی، اور ذرا فرصت ملے تو آپ کے بارے میں سوچتی ہوں۔ میرے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ بس ایک ہی بات، ایسا کیا کروں کہ آپ خوش رہیں، بس یہی ایک فکر رہتی ہے مجھے، مگر میں تو خوش ہوں، بہت خوش۔